पहली सदी ईस्वी से इस्लामिक तारीख लिखी जा रही है, उससे पहले की गैर इस्लामिक तारीख को नज़रअंदाज किया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में सिंध में हिंदुओं के आखिरी राज यानी कि आखिरी हुकूमत के बारे में बताएंगे। इस हुकूमत में कौन कौन से राजा आए, कौन कौन से राजाओं ने किस तरह हुकूमत की, राजा दहर की कहानी क्या है, राजा चच कौन था, एक ब्राह्मण हुक्मरान कैसे बना। मैं हूं करामत अली कुलाची और आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान की सीरीज द हिस्ट्री ऑफ सिंध की एपिसोड नंबर 4। सन 600 ईस्वी में हिंदू राजा सासी का बेटा राजा श्री हर्ष सिंध का हुक्मरान था। उस वक्त सिंध का दारुल हुकूमत अरोड़ था। अरोड़ जो आज जिला सक्खर के तालका रोड़ी के दरिया सिंध के करीब एक गांव की शक्ल में मौजूद है। उस वक्त सिंध एक अलग मुल्क था और उस वक्त सिंध के 5 बड़े सूबे थे: मुल्तान, इस्कंदा, अरोड़, ब्राह्मणाबाद और सेविस्तान। ब्राह्मणाबाद सूबे के 4 डिस्ट्रिक्ट थे: नेरून, देबल, लुहाना और लखवामा। और सूबा सेविस्तान के 5 बड़े डिस्ट्रिक्ट थे: बोधियाँ, दोजियाँ, झंगान, मकरान और कोहिस्तान। और सूबा मुल्तान के 5 डिस्ट्रिक्ट थे: सेका, भरमापुर, कुंभा, आशकार और करोड़। और सूबा इस्कंदा के 4 डिस्ट्रिक्ट थे: पाबिया, चचपुर, तलवारिया और जोधपुर। और सूबे अलोर के 3 डिस्ट्रिक्ट थे: किरदान, केकान और नीरहर्स। ये सूबा राजा की जेर निगरानी रहता था। एक अरसे तक राजा श्री हर्ष इत्मीनान और अदल के साथ अपने मुल्क सिंध पे हुकूमत करता रहा, लेकिन कुछ वक्त के बाद ईरान के बादशाह नेमरूज ने सिंध पर हमला कर दिया। पहले तो बादशाह ने इस बात को हल्के में लिया, लेकिन जब ईरानी फौज मकरान तक पहुंच गई तो बादशाह भी एक जरार लश्कर लेकर निकला और जाकर ईरानियों का सामना किया। लड़ते लड़ते दोपहर के वक्त ईरानियों के एक तीर ने राजा श्री हर्ष का काम तमाम कर दिया। राजा के मरने के बाद राजा की फौज भाग खड़ी हुई। इस तरह इस फौज को शिकस्त हुई। फौज के भागते वक्त ईरानी फौज ने उनका ताकुब करके काफी सिपाहियों को कत्ल कर डाला। राजा की मौत की खबर जब महल पहुंची तो महल में कोहराम मच गया। राजा के आखिरी रसूमात के बाद राजा के बेटे को राय सासी का लक़ब दे के राजगद्दी पे बिठाया गया। 1 साल तक ये नया बादशाह आराम करता रहा और उसके बाद पूरे मुल्क का दौरा किया। जब उसको अमन अमान का इत्मीनान हुआ तो ये बादशाह वापस अपने पाया तख्त अलोर आकर आराम से अपनी जिंदगी गुजारने लगा। राजा का एक वजीर जिसका नाम राम था बहुत ही अक्लमंद और दानिश्वर था। ये वजीर राजा के महल में अक्सर सरकारी कामों के लिए आता जाता रहता था। कुछ अरसे तक तो यही हाल रहा, लेकिन एक दिन एक नौजवान लड़का वजीर के पास हाजिर हुआ और कहा, मैं एक पंडित सलाज का बेटा हूँ और मेरा नाम चच है और मेरा बाप यही अरोड़ का रहने वाला और एक मंदिर का पुजारी है, यानी कि ये एक ब्राह्मण था। उसी दौरान देबल से आए हुए कुछ कागजात वजीर ने चच को दिए और वो पढ़ाकर चच का इम्तिहान लिया। चच की खुश इखलाकी दानिश्वरी वजीर को बहुत पसंद आई और वजीर ने अपने पास काम के लिए चच को रख दिया। एक दिन वजीर महल में मौजूद नहीं था और सेविस्तान से कुछ कागजात आए हुए थे। राजा ने वजीर को तलब किया, लेकिन वजीर की अदम मौजूदगी में चच वहां हाजिर हुआ और कहा, बादशाह सलामत, हुक्म कीजिए, वजीर का जो भी काम है मैं बजा लाऊंगा। तो राजा ने सेविस्तान से आए हुए कागजात चच को दिए और कहा, इसका जवाब बताओ। चच ने वो कागजात पढ़े और राजा को एक इत्मीनान बख्श जवाब दिया। चच की वो खुश इखलाकी और दानिशमंदी और वो जो उसमें जौहर थे वो देखकर राजा बहुत हैरान हुआ और ये बात राजा ने अपने वजीर राम से की। वजीर तो पहले ही जानता था। वजीर ने ये बात सुनते ही चच की तारीफों के पुल बांधने लगा और इसी तरह राजा ने वजीर का नायब चच को मुकर्रर कर दिया। कुछ अरसे के बाद जब वजीर इस जहान से चल बसा तो राजा ने चच को अपना वजीर बनाया।
ایک مرتبہ کہیں سے سرکاری کاغذات آئے ہوئے تھے اور ان کاغذات پہ راجا کا دستخط بہت ضروری تھا۔ تو وزیر چچ نے بادشاہ کو پیغام بھجوایا اور بادشاہ محل میں حاضر تھا تو چچ کو وہیں طلب کر لیا۔ راجا اپنی رانی سوبن دیوی کے ساتھ موجود تھا۔ اسی دوران چچ اس کمرے میں حاضر ہوا اور آداب بجا لایا اور خوش اخلاقی سے بات کی۔ چچ کی خوش اخلاقی اور آداب دیکھ کر راجا نے فوراً ہی چچ کو انعامات سے نوازا۔ اس کے بعد چچ کا محل میں آنا جانا عام ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چچ پہ رانی سوبن دیوی محبت ہو گئی اور چچ کو خفیہ طریقے سے پیغامات بھیجنے لگی۔ جب چچ نے اس بات کا انکار کیا کہ میں ایک برہمن ہوں، میں نمک حرامی نہیں کر سکتا، تو یہ آتش ذوق اور بھی بھڑک اٹھی اور چچ کو یہ پیغام بھیجا کہ کبھی کبھی ملاقات کر لیا کریں تاکہ آپ کو پانے کی امید باقی رہے۔ اس عشق کی مہک محل میں اس طرح پھیلی کہ یہ مہک جا کر مخالفوں تک پہنچی اور مخالفوں نے یہ بات سیدھی جا کے راجا کو بتائی، لیکن راجا نے اس بات پہ ذرا برابر بھی یقین نہیں کیا اور بھی چچ پہ اعتماد بڑھ گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد راجا رائے ساسی سخت بیمار ہو گیا۔ حکیم اور طبیب ناکام جا رہے تھے، بیماری خطرناک حد تک بڑھ گئی تھی اور اسی دوران رانی سوبن دیوی نے چچ کو پیغام بھیجا اور چچ سے کہا، دیکھو راجا کا آخری وقت ہے، اگر تم میری امیدیں بر لاؤ تو میں آپ کے لیے تخت نشینی کا کوئی بندوبست کروں، کیونکہ یہ وقت تھا ایک راجشاہی کا، ایک وزیر سے راجا بننے کا۔ تو اس وقت چچ اس بات سے انکار نہیں کر سکا۔ تو رانی نے فوراً ہی احکامات جاری کیے اور تمام اراکین دولت وزراء سے کہا کہ راجا ایک دربار کرنا چاہتا ہے، اور تمام وزیر اور اراکین دولت دربار والی جگہ میں جمع ہو گئے۔ اسی دوران رانی اور وزیر چچ وہاں پہ آئے اور رانی نے ان تمام درباریوں سے کہا کہ راجا بیماری کی وجہ سے دربار میں حاضر نہیں ہو سکتا، لہٰذا راجا نے یہ حکم دیا ہے کہ اس نے اپنا جانشین چچ کو مقرر کیا ہے اور اس نے اپنی حکومتی انگوٹھی بھی چچ کو دی تھی، وہ انگوٹھی جو پرانے زمانے میں راجا اسٹیمپ کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ وہ انگوٹھی تو پہلے ہی رانی سوبن دیوی چچ کو دے چکی تھی۔ تمام درباریوں نے بغیر کسی عذر کے یہ بات قبول کر لی اور چچ کو بادشاہ کا جانشین قبول کر لیا۔ اسی دوران راجا رائے ساسی اس جہان سے چل بسا، لیکن رانی نے یہ بات پوشیدہ رکھی اور خاندان شاہی کے ہر دعوے دار کو الگ الگ کر کے وصیت کے نام پہ بلایا۔ جیسے ہی وہ آتے گئے تو ان کو ایک ایک کمرے میں بند کرتی گئی۔ اس طرح سارے حکومت کے دعوے دار جب رانی کی قید میں آ چکے تھے تو رانی نے بادشاہ کے کمزور رشتہ داروں کو بلایا اور ان کو ڈرا دھمکا کر کہا، یہ جو قید میں ہیں ان کے گھروں، مال ملکت اور زمینوں پہ قبضہ کر لو اور ان کو قتل کر ڈالو۔ تو بادشاہ کے کمزور رشتہ دار اسی کام میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران رانی سوبن دیوی نے فوتی راجا کی آخری رسومات ادا کرائیں اور چچ کو شاہی گدی پہ بٹھایا۔ اس طرح ایک برہمن یعنی کہ چچ اب سندھ کا نیا حکمران بن چکا تھا۔ اس نئے بادشاہ کی سلامت و خوشامد میں پورے ملک میں جشن ہونے لگا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد چچ نے اپنے وعدے کے مطابق رانی سوبن دیوی سے شادی کر لی اور ملک کے تمام خزانوں کا منہ عوام اور فوج کے لیے کھول دیا۔ اس لیے عوام اور فوج راجا چچ کی ہمیشہ کے لیے وفادار ہو گئی۔ اس بات کی شہرت اتنی بڑھی کہ جے پور کا راجا مہرت راجا چچ سے حملے کی نیت سے ایک جرار لشکر لے کر نکلا اور جیسلمیر کے قریب پہنچ کر راجا چچ کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں یہ پیغام تھا کہ تم ایک برہمن ہو، تمہارا حکومت سے کیا جائے، تم جاؤ ایک مندر میں پجاری بن جاؤ۔ اور یہ بات چچ نے جا کر رانی سوبن دیوی سے کی، کیونکہ راجا چچ کو جنگوں کے بارے میں زیادہ تجربہ نہیں تھا اور یہ شاید ان سے ڈر رہا تھا۔ تو اسی دوران رانی نے جذبے میں آ کر چچ سے کہا کہ تم میرے کپڑے پہنو اور میں تمہارے کپڑے پہن لیتی ہوں۔ یہ بات چچ کے جذبہ ابھارنے کے لیے تھی، تو بس چچ نے اپنے لشکر کو تیار کرنا شروع کیا
اور راجہ محرت جو اسی دوران سندھ کے پایہ تخت الور کے قریب پہنچ چکا تھا تو راجہ چچ نے بھی اپنی جرار فوج اس کے سامنے کھڑی کر دی۔ اسی دوران جے پور کے راجہ محرت نے ایک چال چلی اور چچ کو پیغام دیا، سپاہی مروانے سے بہتر ہے کہ ہم دونوں راجاؤں میں مقابلہ ہو جائے، جو جیتا وہی سندھ کا اگلا حکمران ہوگا۔ اب بات عزت پہ آ چکی تھی تو چچ نے بھی مجبوراً ہاں بول دی اور دونوں راجا ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں لڑنے لگے۔ اسی دوران چچ کا ایک سپاہی تگڑا گھوڑا لے کے آیا اور جلدی میں وہ گھوڑا چچ کو دیا۔ چچ نے گھوڑے پہ سوار ہوتے ہی راجہ محرت پہ وار کر دیا اور وہ وار راجہ محرت نہ بچا سکا۔ اسی وار سے جے پور کا راجہ چل بسا۔ ایسے ہی جے پور کے راجہ کا کام تمام ہو گیا تو چچ کی فوج بھی جے پور کی فوج پہ ٹوٹ پڑی اور اسی طرح راجہ چچ اپنی زندگی کی پہلی جنگ جیت چکا تھا۔ اور اسی جوش و جذبے کے ساتھ جب چچ اپنے پایہ تخت الور پہنچا تو اس بات کا بڑا جشن منایا گیا اور اسی دوران چچ نے اپنے بھائی چندر میر کو اپنا نائب مقرر کیا اور وزیر سے پوچھا کہ رائے ساسی کے دور میں سندھ کی حدیں کہاں تک تھیں، تو وزیر نے بڑے تفصیل سے راجہ چچ کو بتایا تو راجہ چچ نے کہا کہ آج سے میں سندھ کی تمام حدیں بحال کروں گا۔ تاریخ سندھ میں مسٹر ایلیٹ نے لکھا ہے کہ جے پور سے مراد آج والا جے پور نہیں ہے، کیونکہ یہ جے پور تو مغل سلطنت کے دور میں راجہ جے سنگھ نے آباد کیا تھا۔ اس دور کا جے پور غالباً سندھ اور جیسلمیر کے قریب سندھ کی سرحد پہ تھا۔ اس جے پور سے مراد وہ جے پور ہے، لیکن آج والا جے پور اس وقت آباد ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد راجہ چچ نے کہاں کہاں تک اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری کیا۔ راجہ چچ اپنے جوش اور جذبے سے کس طرح لڑتا رہا، راجہ چچ کتنے سال تک اپنے پایہ تخت الور سے باہر رہا اور کہاں کہاں تک اس کی فتوحات کا سلسلہ چلتا رہا، کون کون سے قلعے راجہ چچ نے فتح کیے اور کس کس کو اپنا نائب مقرر کیا، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے اسی سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ اس سے پہلے بھی ہماری کافی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں، وہ دیکھنے کے لیے ہمارے اسی چینل کی پلے لسٹ کو کلک کریں۔